بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں جناب کہ پرانے سیاستدان جو ہیں سیاست چھوڑ ہی دیں، نوجوانوں کے لیے دعائیں کریں اور ملک کے لیے دعائیں کریں اور گھر بیٹھ جائیں۔ کیا کہا انہوں نے، ذرا سن لیجئے۔ ہمارا مطالبہ ہے، ہمارا بزرگوں سے بڑا احترام کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ آپ اب یہ پرانا سیاست چھوڑ دیں، سیاست ہی چھوڑ دیں، یا گھر بیٹھے یا اپنا مدرسہ میں بیٹھے ملک کے لیے دعا کرے، جوانوں کے لیے دعا کرے، مستقبل کے لیے دعا کرے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بیان سن کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اس کو تو دل پہ ہی لے گئے۔ انہوں نے کہا جناب کہ بزرگ اور بچوں کی سوچ میں فرق ہوتا ہے، سیاست بچوں کے حوالے نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ سیاست جو ہے آصف زرداری صاحب ہی کریں، بلاول صاحب کو سیاست نہ کرنے دیں۔ خیر یہ تو فیصلہ خیر زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب خود کریں گے۔ مولانا صاحب جو ہیں ذرا دکھی نظر آتے ہیں، ذرا ان کے بیان بھی سن لیجئے۔ ہماری سیاست بچوں کے حوالے نہیں ہونا چاہیے۔ پہلا پیغام تو انہوں نے اپنے والد کو دیا ہے۔ بزرگ کی اور بچے کی سوچ میں جو فرق ہوتا ہے وہی فرق ہمیں گفتگو میں اور بیانات میں نظر آ رہا ہے۔ آصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ صرف مجھے ہی نہیں کہہ رہے، سب کو کہہ رہے، سب بزرگوں کی لسٹ میں مجھے بھی شامل کر رہے ہیں، یعنی کہ آصف زرداری صاحب کو بھی شامل کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بلاول ابھی ٹرینڈ نہیں ہے، اٹ ول ٹیک ٹائم، ان کو ٹرین ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو ہمیشہ ٹرین کرتا رہتا ہے اور آخری سانسوں تک اس کو ٹرین کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں آصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں انہیں ساتھ ساتھ ٹرین بھی کر رہا ہوں۔ اس ساری بحث کے بعد، یہ ساری بحث جو پچھلے 1-2 روز سے جاری ہے کہ بزرگ سیاستدان جو ہیں وہ سائیڈ لائن ہو جائیں اور نیا خون سامنے آنا چاہیے اور نئے خون کو قیادت سنبھالنی چاہیے، اس کے بعد فرت اللہ بابر صاحب ایک پرانے ڈائی ہارڈ پیپلز پارٹی کے ورکر آئے بس سے، وہ ریزائن کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جناب کہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے اور سپوکس مین کے عہدے سے میں استعفیٰ دیتا ہوں، وہ استعفیٰ دے جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں پہ میں بات کرنا چاہوں گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جناب کے جو اتحاد ہو رہے ہیں JUI کے، GDA کے اور نون لیگ کے ساتھ، یہ سب اتحاد جو جاری ہیں اور ان کا سلسلہ ملاقاتوں کا مولانا فضل الرحمان صاحب کا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو جاری ہے، اس سے کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اس سے کوئی 19-20 کا فرق پڑے گا یا 10-20 کا فرق پڑے گا؟ یہ اتحاد جو ہے، یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹس مجھے جو نظر آتا ہے ہو چکی ہیں بٹوین JUI اینڈ نون لیگ، اور یہاں پہ اور بھی کچھ چھوٹے پیچز ہیں بلوچستان میں، وہ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ آلموسٹ کر چکے ہیں نون لیگ کے ساتھ۔ وہ کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہوئی ہیں اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے آج فیصل کریم کنڈی صاحب، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے جناب، اور حافظ حسین احمد صاحب، a very dear friend of mine JUI پاکستان سے، 2 دفعہ MNA بھی رہ چکے ہیں۔ لیکن پہلے میں فیصل کریم کنڈی صاحب سے بات کر لوں۔ فیصل کریم کنڈی صاحب، فرت اللہ بابر صاحب نے بھی ریزائن کر دی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں فرت اللہ بابر صاحب نے بالکل ریزائن کیا ہے، انہوں نے ذاتی وجوہات پہ دیا۔ ذاتی وجوہات کی وجہ سے یا وہ واقعی بزرگ ہو گئے؟ نہیں، ورک لوڈ بھی ہو سکتا ہے ڈیفینیٹلی۔ ابھی بھی آپ سے اور مجھ سے جو ہے وہ کام میں اور انرجی میں مجھے ینگ لگتے ہیں، ہم سے زیادہ۔ نہ بیچ پاؤ نا، اپنے آپ پاؤ، میں تو پولیٹیشن نہیں ہے۔ چلو مجھ سے زیادہ ینگ ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہ بلاول صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے پرٹیکولرلی ٹارگٹ کیا ہے یا سب کو کیا ہے جن کی عمریں زیادہ ہوگی ہے سیاستدانوں کی؟ دیکھیں بلاول صاحب نے سٹیٹمنٹ، اب ورکر کنونشن ہمارے آپ نے دیکھا خیبر پختونخوا میں 6-7 ورکر کنونشن ہوئے، لیکن مولانا صاحب کو تو ٹارگٹ کیا ہے۔ نہیں دیکھیں ٹارگٹ ایسے نہیں، دیکھیں انہوں نے کہا مدرسے میں بیٹھے، نہیں دیکھیں آپ دل پہ نہ لیں اس چیز کو، میں کیوں دل پہ مطلب انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے سینئرز جو ابھی ایجڈ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ڈرائنگ روم کی پالیٹکس، جوڑ توڑ کی پالیٹکس اور مشاورت کا عمل کریں، مطلب ہے کہ جونیئر غلطی کریں، بتائیں سینئر کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے، اس طریقے سے ٹھیک کرنی چاہیے۔ دیکھیں مولانا صاحب نے کہا کہ ہم بچوں کے ہاتھ میں سیاست نہیں دینا چاہیں۔ آپ کو تھوڑا سا میں آپ کو تاریخ میں جانا چاہتا ہوں، آپ کا حافظہ بھی بڑا تیز ہے، کہ 2008 میں جب الیکشن ہوا، مولانا صاحب نے اور میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ سلیکشن ہو گئی ہے اور ہم اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے اور ہم اوتھ نہیں لیں گے۔ یہ جونیئر سیاستدان ہی تھے، ینگسٹرز تھے، بلاول بھٹو زرداری صاحب، جنہوں نے ان کو راضی کیا کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر
اور پارلیمنٹ کے باہر اپنا ایک کردار ادا کریں. ہم اپنی اسپیس کسی کو نہیں دینا چاہتے. پھر اس کے بعد بلال بھٹو زرداری صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس بولا، آپ کو یاد ہوگا. اس میں پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی گئی اور مولانا صاحب کو اس کا سربراہ بنایا گیا. اس کے بعد ہمیں کہا گیا کہ آپ سندھ اسمبلی توڑ دیں، استعفے دے دیں، اور ہم نے کہا کہ یہ آخری حربہ ہے، یہ ایٹامک بم ہے ہمارے لیے. ہم پہلے عدم اعتماد کے ذریعے ان کو ہٹائیں گے. اور آپ دیکھیں کہ عدم اعتماد ہوا. عدم اعتماد کے بعد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، مولانا صاحب کے بیٹے اور ان کی ٹیم وزراء بنے، اور 16 مہینوں نے حکومت کی. تو یہ ایک ویژن تھا ایک یوتھ کا اور ایک ینگسٹر کا، جو کہ شاید سینئر کے پاس نہیں تھا، اور جونیئر نے ان کو یہ کہا کہ اس طریقے سے ہمیں پالیٹکس کرنی چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کنیکٹیوٹی کی بات ہے. اس وقت آپ کی 65% سے زیادہ آبادی یوتھ ہے. 2 کروڑ تقریباً آپ کا ووٹر یوتھ آ گیا ہے. تو یوتھ کے ساتھ کنیکٹیوٹی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہو سکتی ہے. اور سینئرز بھی بالکل ان کا تجربہ بھی اس کے ساتھ چاہیے. تو سینئرز ڈرائنگ روم کی جوڑ یہ بھی آپ فردوس کٹ مار گئے ہیں. نہیں، فردوس کٹ نہیں، آپ پہلے فوکس تھے بالکل ینگسٹرز پہ، ٹھیک ہے، اور آپ نے کہا جی ینگسٹرز کی جو رائے تھی، جو ان کی سجیشنز تھیں، وہ ٹھیک تھیں، اینڈ اٹ ورکڈ، ٹھیک ہے. بٹ دین اگین آپ نے کہا جناب کہ جو بزرگ پولیٹیشینز ہیں ان کی رائے بھی سینئر پولیٹیشین دیکھیں ان کا بھی تجربہ ہوتا ہے. آپ پالیٹکس میں ہم روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں جی حرفن مولا ہوں اور مجھے کوئی ہے. آپ بھی مشورے دیتے رہتے ہیں، یا مطلب آپ سے مراد کہ ہر کوئی مطلب ہے کہ کرنا تو کیسے ہونا چاہیے. لیکن سینئرز جو ہیں ان کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ لے جانا پڑتا ہے. اور کنیکٹیوٹی کی میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ اگر 80s کی پالیٹکس دیکھیں، 90s کی پالیٹکس دیکھیں، اب آپ دیکھیں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل کے ساتھ کتنی زیادہ پولرائزیشن تھی. پھر ریلائزیشن ہوئی، پھر چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا. پھر کم از کم آج بھی اگر ہم کرٹیسائز کرتے ہیں پی ایم ایل کے سیاسی جماعتوں کو، ہم نے کبھی بلو دی بیلٹ یا ایسی اخلاقیات سے گری ہوئی بات نہیں کی. پولیٹیکل بات ہم پولیٹیکل کرٹیسزم کرتے رہیں گے. ہم نے کبھی پھر اس کے بعد دیکھیں پی ٹی آئی آئی، کس قسم کی انہوں نے پولرائزیشن رکھی، کس طریقے سے انہوں نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا، کس طریقے سے انہوں نے چھوٹے بڑے کی تمیز ختم کی. آج ان کو ایسے ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ ہم نے یہ چیز غلط کی. لیکن وہ پولیٹیکل جو کہتے ہیں فیلڈ یا اکھاڑا ہے، اس میں ایک تنہا پارٹی کھڑی ہے. اگر آپ باقی پارٹیوں کی بات کریں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بیٹھنے کو تیار ہے آپس میں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کی اگر آپ بات کریں تو وہ تنہائی کا شکار ہے. اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو فورن منسٹری تقریباً 15 ماہ سنبھالی، بڑا اچھا کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بڑے اچھے انہوں نے یہاں پہ اپنے لنکس بھی بنائے، پاکستان کے لیے بھی لنکس بنائے، پاکستان کا کیس بھی پلیڈ کیا انہوں نے. اور ہی ریئلی ورکڈ ہارڈ ایز اے فورن منسٹر بلاول صاحب. لیکن زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہی از انٹرینڈ، اور آپ کے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں بلاول صاحب. دیکھیں انٹرینڈ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خود کہا کہ میں بھی روزانہ کی بیس پہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہوں. وہ تو آپ آخری سانس تک اب ایک والد کے لیے تو بیٹا اگر وہ 50 سال کا بھی ہو جائے، والد کے لیے بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ ہوتا ہے. لہٰذا جو چیزیں ہیں انہوں نے خود زرداری صاحب نے کہا کہ بلال بھٹو زرداری صاحب ہمارے نیکسٹ پرائم منسٹر ہوں گے. اور بالکل وہ ان کے لیے تو مطلب ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ بیٹا یا بیٹی آپ سے عمر میں جتنے بھی ہو جائیں، والدین کے لیے تو وہ وہی بچے کی طرح رہتے ہیں. لیکن آپ ان کی پالیٹکس دیکھیں جو انہوں نے فورن منسٹری 16 مہینے چلائی، وہ تو میں نے اس کے بعد آج آپ دیکھیں کہ جو ہم نے بھی خیبر پختونخوا میں کنونشن کیے، ان کی جو فیوچر کی اپنے ورکروں کو جو انہوں نے روڈ میپ ایک دیا، ایک سپیچز کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی منجی. آپ پارلیمنٹ کی سپیچز دیکھیں، بہت سینئر پولیٹیشینز بھی اس قسم کی سپیچز. انٹرنیشنل فورم پہ دیکھیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری بہت زیادہ پولرائزیشن تھی. لیکن اس وقت کے وزیر اعظم جب پی ٹی آئی کے تھے، وہ کیا کہتے تھے، اور آپ کے فورن منسٹر جا کے اپنے ہی مخالف وزیر اعظم کو وہاں پر بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں. ان کا یہ میرے مسائل گھر کے ہیں، باہر میں پاکستان کا فورن منسٹر ہوں. نہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بلاول صاحب نے جس طریقے سے فورن منسٹری اپنی نکالی، 15 ماہ نکالے، اس میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، بڑا اچھا کام کیا انہوں نے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ذرا تھوڑی سی اپریہنشن شروع ہو جاتی ہے. اور دیکھیں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کی کئی آراء جو ہیں بلاول صاحب کی بڑی اچھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بھی چلتا ہے. یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ تو نہیں چل رہا. نہیں، ہم گڈ کاپ بیڈ کاپ میں بلیو نہیں کرتے. اچھا، یہ ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں آگے آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کیسے اس کو لے کے چلیں گے آگے؟ مولانا صاحب کی بہت اچھی دوستی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی بہت اچھی دوستی ہے زرداری صاحب، اور زرداری صاحب کے ساتھ ان کے بڑے اچھا ٹائم بھی گزرا ہوا ہے. اور اگر بلاول صاحب کہیں کہ جناب آپ مدرسے میں بیٹھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو، تو وہ اس کو کیسے لیں گے آپ؟ دیکھیں مولانا صاحب کو اس چیز کو دل پہ نہیں لینا چاہیے. مولانا صاحب کے ماشاءاللہ ان کے بیٹے
جو ہے وہ جوان ہو چکے ہیں، فیڈرل منسٹر ہیں کمیونیکیشن کے. کیا آپ ان کو سجیسٹ کریں کہ وہ سائڈ پہ ہو جائیں؟ نہیں، میں سائڈ پہ نہیں کہہ رہا ہوں نا، ان کے باقی بھی ہیں اگر ان کے بیٹے جوان ہو گئے تو مولانا صاحب سائڈ پہ ہو جائے، یہ نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ٹرانزیشن ایک ہوتی ہے. جیسے زرداری صاحب نے کہا نا کہ بلال بھٹو زرداری صاحب ہمارے نیکسٹ پرائم منسٹر ہوں گے، وہ فیلڈ میں ہیں، جا رہے ہیں. زرداری صاحب زیادہ فیلڈ میں ہوتے ہیں، وہ ڈرائنگ روم کی پالیٹکس، جوڑ توڑ، لوگوں سے ملنا ملانا، یہ چیزیں وہ چیزیں. تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ انرجیٹک جو یوتھ ہے ان کو آگے لے کے فیلڈ میں ان کو لے کے، اور آپ بیٹھے. اب یہ نہیں کہ آپ بالکل مدرسے سے مراد یہ نہیں کہ آپ جا کے 24 گھنٹے مدرسے میں بیٹھیں گے. نماز کے ٹائم تو اور کوئی نماز بھی پڑھتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے آرام سے آپ ڈرائنگ روم کی پالیٹکس کریں، آپ جوڑ توڑ کی پالیٹکس کریں، آپ ملے لوگوں سے، لیڈرشپ سے ملیں، اور جو ہے ینگسٹرز کو آگے آنے دیں تاکہ وہ میدان میں ہوں. اور میدان میں اگر ینگسٹرز آپس میں ہوں گے، جیسے مولانا صاحب کے بیٹے ہیں، اس طرح مونس الہی صاحب ہیں، اس طرح پی ایم ایل این دے دینا مریم نواز صاحبہ کو بھی، اور حمزہ شہباز ہیں، وہ ینگسٹرز ہوں گے، ان کو آنے دیں، فیلڈ میں آنے دیں، سیاست کرنے دیں. واٹ ول بی دا سینیریو لائک ٹمورو آفٹر دا الیکشنز؟ آپ کا ابھی تو جو ہے بڑے اگریسو قسم کے بیانات آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کی طرف سے اگینسٹ نون لیگ. سو کل کو آپ کا اتحاد بھی ہونا ہے، کسی کے پاس 2/3 میجورٹی تو آنی نہیں ہے، کل کا اتحاد ہونا ہے. آپ کریں، آپ اگر حکومت بنا لیں تو آپ کریں گے اتحاد نون لیگ کے ساتھ، نون لیگ اگر حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہو تو وہ کرے گی آپ کے ساتھ. تو پھر یہ ساری جو اسٹیٹمنٹس ہیں یہ فزل آؤٹ ہو جائیں گی. دیکھیں، سب سے پہلا جو ہے فیز ہے کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. آپ کو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ دیکھیں، میں اس پہ جا رہا ہوں. دیکھیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن کمیشن پہ اعتماد ہے، الیکشن کمشنر پہ بھی اعتماد ہے، ہمیں ان کی ٹیم پہ اعتماد ہے. ہم کہتے ہیں کہ ماضی میں ہم بہت ڈسے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن سے. پھر کس پہ اعتبار نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، وہ بھی آ رہا ہوں. ہم ماضی میں بڑے ڈسے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن سے. کبھی آر ٹی آئی سسٹم بیٹھ جاتا ہے، کبھی RO الیکشن ہوتا ہے، کبھی دھند آ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں یہ نہ ہو. اگر جو ہے میں کہتا ہوں کہ رانا مبشر صاحب کسی کو ووٹ دے رہے ہیں تو اسی کے لیے گنا جائے. اگر میں کسی کے ووٹ دے رہا ہوں میرے لیے، ہم کہتے ہیں پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنے دیں. وہ PMLN کو ووٹ دے، وہ PTI کو ووٹ دے، وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے. میجورٹی پولیٹیکل پارٹیز الیکشن رزلٹ مانے، کیونکہ آپ نے آگے اکنامیکل کرائسس سے ملک کو نکالنا ہے. آپ نے مل کر لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن، یا اس وقت اگلی حکومت اور اپوزیشن نے مل کر اس ملک کو اکنامیکل کرائسس سے نکالنا ہے. اگر ہم یہ وہ کریں گے کہ اگر یہ آ گیا کہ دوبارہ سلیکشن ہو گئی یا فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوئے، تو اس وقت کی اپوزیشن جو بھی ہوگی وہ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوگی. ہمیں جو اعتماد نہیں ہے، ہمیں جو ان سول ادارے پہ، آپ دیکھیں میں نے پرائم منسٹر کو پچھلے دنوں بھی ٹاک شوز میں بھی یہ بات کی اور پریس کانفرنس میں کل یہ بات کی کہ فورن آفس کا ایک ہائی کمشنر ایک فارمر پرائم منسٹر کو سی آف کر رہا ہے. یہاں پر ہم کہتے تھے جو 2017 میں 18 میں جو چیز PTI کے چیئرمین کے لیے غلط تھی کہ گیٹ پہ آ کے اس کی حاضری لگائی گئی، تو اسٹیٹ لانچ میں فنگر پرنٹس بھی غلط ہیں، کیونکہ پھر وہ آپ کے لیے مجھے لے تو وہ میسر نہیں ہے نا. پھر اگر اس طریقے سے پنجاب میں آپ پروٹوکول کہیں یا جو جس طریقے سے پیش آ رہی ہے پنجاب کی انتظامیہ میاں نواز شریف کے ساتھ، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اس ملک میں 5 اور سابق وزیر اعظم بھی گھوم رہے ہیں، جس میں شہباز شریف صاحب ہیں، خاقان عباسی صاحب ہیں، چودھری شجاعت صاحب ہیں، گیلانی صاحب ہیں، راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، جو ابھی باہر ہیں، ایک اندر ہے. تو ان کے ساتھ بھی اگر یہ سلوک ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ واقعی ٹھیک ہے. اگر نہیں ہو رہا تو پھر کوسچن مارک سول اداروں پہ آتے ہیں. اور پھر جب نواز شریف صاحب جاتے ہیں گورنر ہاؤس میں اور بھولپور کے اپنے ٹکٹ ہولڈرز کی میٹنگ چیئر کرتے ہیں، ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے PMLN کا کہ انہوں نے ہمیشہ اداروں کو دھکیلا ہے پالیٹکس میں. اتنے جو ہے مشکلات سے گزرنے کے باوجود بھی اگر آپ وہی پالیٹکس جو ماضی کی پالیٹکس کریں گے تو پھر آپ نے کیا سیکھا، کیا کھویا، کیا پایا؟ تو what do you want then؟ کس طرح ہونا چاہیے؟ مطلب اگر آپ کو ابھی اپریہنشنز ہیں، ایک سانس میں کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن پہ آپ کو اعتبار ہے، دوسرے سانس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رویہ اختیار کیا گیا ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، وہ اس پہ آپ کو ہمیں ریزرویشن اعتماد ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس پہ ایکشن لے. اگر دیکھیں میری ذاتی رائے، بڑا ٹائم گزر گیا ابھی تک تو نہیں لیا. میری ذاتی رائے یہ ہوگی چیف الیکشن کمشنر کو یا ان کی مطلب خود اچھی طرح جانتے ہیں، ان کو چاہیے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو بلائیں جن کو اعتراضات ہیں، یا باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بلائیں، ان کو بتائیں کہ آپ کی کیا ریزرویشن ہے. اور ان میں آپ 100% نہیں تو اگر 70-80% بھی ریزرویشن آپ دور کر لیتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز کو اعتماد ہوگا کہ یار واقعی. ابھی آپ کو اعتبار نہیں ہے اس وقت. ہم کہہ رہے ہیں کہ جو سویلین ادارے خاص کر پنجاب میں ہیں وہ بالکل ہم پہ جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہو رہی ہیں، جو چیزیں ہو رہی ہیں، اور جس طریقے سے جلسہ کیا گیا ہے تو وہ بھی سب کے سامنے کیسے ہوئے. سو آپ کو اعتراض ہے نا؟ اعتراض ہے. سو اعتراض ہے اگر آپ کو، اور اپریہنشنز ہیں، ریزرویشنز ہیں جس طریقے سے انتظامیہ پیش آ رہی ہے پنجاب کی، تو اس پہ ابھی تک تو کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا، ٹھیک ہے.
اور آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ جناب آپ کو الیکشن کمیشن پہ اعتبار ہے. اب تو کافی وقت گزر گیا میاں نواز شریف صاحب کو آئے ہوئے, تو ابھی تک آپ کی جو پرابلمز ہیں یا جو آپ کی کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا, تو آگے کب ہوگا؟ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ شاید 30 تک الیکشن کمیشن مصروف ہے حلقہ بندی اور روزانہ کی بیس پہ ہیئرنگ. کتنے 100 اپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے. یہ آپ اپنے آپ کو ایج دے رہے, تسلی دے رہے یا کیسے؟ نہیں, میں اپنے آپ کو میں دیکھیں ان کو ایج دے رہے, ہم ایج کی الیکشن کمیشن کو ایج دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر پیچ پہ کرکٹ کھیلی ہوئی ہے. ہم نے ضیاء الحق کے ڈکٹیٹرشپ کو بھی دیکھا, ادھر بھی ہم نے میچ کھیلا اور ہم نے حکومت بنائی ہے. ہم نے مشرف کے ڈکٹیٹرشپ میں بھی ہم نے میچ کھیلا اور ہم نے حکومت بنائی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اگر لیول پلینگ فیلڈ ہو یا نہ ہو, ہماری ٹیم جو ہے وہ ہر پیچ پہ کھیلنے کو تیار ہے. آپ دیکھیں 2002 میں ہماری پارٹی کو بین کیا گیا, پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنائی گئی, امین فہیم صاحب خدا بخش ان کو سربراہ بنایا گیا, پھر بھی ہم میجورٹی پارٹی بن کے آئے, پھر نیب کو استعمال کیا اور پیٹریوٹ بنائی گئی. تو آپ کے سامنے ساری تاریخ پڑھی نہیں ہوئی. مسلم لیگ کو کیسے توڑا گیا؟ یہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن بہت سی آپ کے پلس پوائنٹس بہت زیادہ ہیں پیپلز پارٹی کے ایز فار ایز دا ڈیموکریسی از کنسرنڈ. محترمہ کی پاس صرف 17 سیٹیں تھیں, بٹ فار ڈیموکریسی وہ اسمبلی میں بیٹھی اور انہوں نے اسمبلی میں بیٹھ کے انہوں نے کہا نہیں, آئی ول فالو دا پاتھ آف ڈیموکریسی. اینڈ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اسمبلی میں بیٹھی, یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے اسمبلی چھوڑ دی یا پلیٹ فارم چھوڑ دیا اور وہ باہر بیٹھ گئی ہو. سو آپ بھی وہی فالو کرنا چاہ رہے ہیں. ایک اور آپ کو کمپیریزن دوں, جب محترمہ کی شہادت ہوئی, پریزیڈنٹ زرداری صاحب پاکستان آئے, پاکستان جل رہا تھا, انہوں نے کہا پاکستان کھپے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ 9 مئی ہوا, ہمارے بھی بہت سی ریزرویشن ہوں گے. شیخ ذوالفقار بھٹو کے پھانسی کے وقت, محترمہ کی شہادت کے اوپر ہمارے پارٹی کے جالے جو ہے مطلب ہے کہ ہر کچھ کرنے کو تیار تھے. جنہوں نے کوڑے کھائے ہوں, جنہوں نے جیلیں کاٹی ہوں, جنہوں نے کیا کچھ نہ کیا ہو, وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے. لیکن ایک طرف 9 مئی ہوا اور ایک طرف ہماری شہادت ہوئی. ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ مارا اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, آپ کی کنسرن بالکل جائز ہیں, لیکن وہ ایڈریس نہیں ہو رہے الیکشن کمیشن سے. لیکن دین اگین یو ول فالو دا پاتھ آف ڈیموکریسی, دیٹ از فار شیور. یو ول گو فار دا الیکشن. وی ول گو اسٹریٹ, وی ول ناٹ گو رائٹ, وی ول ناٹ گو رائٹ اینڈ لیفٹ. تھینک یو ویری مچ فیصل کریم کنڈی صاحب. ایک بریک کی طرف چلیں گے جناب, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حافظ حسین احمد صاحب. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. حافظ حسین احمد صاحب میرے ساتھ موجود ہے جی. حافظ حسین احمد صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں, مہربان ہیں, اور میری ان سے بہت بے تکلفی ہے, اور آج سے نہیں کئی دہائیوں سے ہے, اور بڑی ان کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں, عزت کرتا ہوں. JUI پاکستان سے 2 دفعہ MNA رہ چکے ہیں, سینئر مرکزی قائدین میں سے ہیں. حافظ صاحب ہیں کیسے آپ؟ صحت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ کافی بہتر ہے, بس وہ کڈنی پرابلم ہے, لیکن پہلے سے بہتر ہے صورتحال. چلے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. حافظ صاحب کیا ہو رہا ہے؟ مولانا صاحب دعاؤں کی سب سے نہیں انشاءاللہ سر, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے گا سر. حافظ صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب جو اتحاد کر رہے ہیں, پہلے تو میں ذرا کراچی پہ آ جاتا ہوں. کراچی کا اتحاد بھی ذرا اپنے ذہن میں رکھ لیں, GDA کے ساتھ, مسلم لیگ نون کے ساتھ. اسی طرح اگر ہم تھوڑا KP میں چلیں, وہاں پہ بھی مولانا صاحب جو ہیں وہ بہت اچھے, ان کی باڈی لینگویج جو تھی ہم نے دیکھی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ, شہباز شریف صاحب کے ساتھ. تو یہ اتحادوں سے کوئی فرق پڑ جائے گا اگر میں کراچی اور پھر KP کی بات کروں, تو یہاں سے اتحاد میں 19-20 کا فرق پڑے گا یا 10-20 کا پڑے گا جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ رانا بھائی. دیکھیں, جہاں تک اتحادوں کا تعلق ہے تو ہمارے سیاسی تاریخ میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو اتحاد ملیں گے, اور ہمارے جتنے بھی اتحاد ہے وہ مثبت سے زیادہ منفی اقدامات کے حوالے سے ہوتے ہیں. یعنی میری مراد یہ ہے کہ اگر کسی کو کے خلاف تحریک چلانی ہے, احتجاج کرنا ہے, اسے حکومت سے ہٹانا ہے, یا کسی چیز پہ اسے مجبور کرنا ہے, تو پھر مختلف الخیال جماعتیں ایک جگہ ہوتی ہیں. جیسے قومی اتحاد بنی تھی, جس طرح MRD بنا, جس طرح ARD بنا, جس طرح IGI بنی. لیکن اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جو ہی
دھند ہٹ جاتا ہے، اسموک ختم ہوتا ہے، منظر صاف ہوتا ہے یا الیکشن آتے ہیں تو پھر شاید وہ جماعتیں جو ہیں وہ اپنا راستہ خود دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد وہ الگ الگ الیکشن لڑتے ہیں۔ اسی طرح قومی اتحاد کو دیکھیں گے، اس میں بھی بڑے بڑے نامور لوگ تھے، اظہر خان صاحب تھے، پیر پگاڑا تھے، ولی خان صاحب تھے، خان اشرف خان صاحب تھے، نوابزادہ نصر اللہ تھے، لیکن انہوں نے تحقیق اور احتجاج کے حوالے سے مولانا مفتی محمود جو مولانا فضل الرحمان کے والد گرامی جمعیت، حالانکہ اتنی بڑی جماعت نہیں تھی، ان کو آگے کر دیا۔ اور اسی طرح بھی پچھلے دنوں جو پی ڈی ایم بنی تو آپ نے دیکھا کہ اس میں زرداری صاحب جیسے قداور سب باری جو ہوتے ہیں وہ بھی موجود تھے، نواز شریف صاحب بھی، شہباز شریف صاحب بھی، اور دیگر 13 جماعتیں، لیکن انہوں نے پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو آگے صدارت دے دی اور ان کی قیادت میں امامت میں رہے، کیونکہ احتجاجی تحریک کے حوالے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عالم دین اور دینی حوالوں سے کوئی رہنما ہوگا تو وہ احتجاج آگے بڑھے گی، اور جتنے بھی لانگ مارچ ہوئے سپریم کورٹ کے سامنے مظاہرہ وغیرہ، اس میں جے یو آئی یہ سر فہرست رہی اور اس کے کارکنوں نے حصہ لیا، البتہ اسٹیج پر ہمارے دیگر رہنما بھی موجود رہے۔ اب جب ذرا سموگ ختم ہو گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، تو اب صورتحال یہ ہے کہ میاں صاحب تو چاہتے ہیں اس حوالے سے کہ ایک اتحاد ہو، لیکن جو صورتحال ہے دو بڑی جماعتیں ہیں۔ میں ذرا کھل کر آپ سے بات کروں کہ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ پنجاب میں تو ہمارا ہولڈ ہونا چاہیے، تو ظاہر ہے جب ان کا پنجاب میں ہی ہولڈ کا ارادہ ہو اور سندھ میں پیپلز پارٹی جناب محترم آصف زرداری صاحب کے ہولڈ کی بات ہو تو پھر اتحاد کہاں ہوگا؟ یعنی بلوچستان میں ہم اتحاد کریں گے، چند سیٹیں ان کو دیں گے، تو وہ ہمیں کہاں سیٹیں دیں گے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں سندھ کا ہر نشست جو ہے وہ ہماری ہے اور ہماری اکثریت ہے، ہم بنا لیں گے۔ تو وہ ہوتا ہے نا تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، تو اس لیے میرے خیال میں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے کہ شاید مکمل انتخابی اتحاد مستقبل میں ممکن نہ ہو، البتہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے شاید بات آگے بڑھے گی۔ جہاں تک سندھ کا معاملہ ہے تو اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ جی ڈی بنی اور اس کے ساتھ ہی فنکشن لیگ، جے یو آئی دوسرے، اب وہاں پر ایک سب سے بڑی جو سیاسی طاقت ہے یا 15 سال سے حکمرانی ہے ان کی سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہے۔ اب پیپلز پارٹی کسی اور کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتی، سیٹیں نہیں دے سکتی، کراچی میں البتہ وہ کر سکتے ہیں، اندرون سے نہیں دے سکتے۔ جمعیت علماء اسلام کا کراچی سے زیادہ اندرون سندھ میں پیپلز پارٹی کے بعد سب سے بڑا جو عوامی جماعت ہے اس کا ہم دعویٰ کر سکتے ہیں، اور ثابت ہوا ہے معاملات میں، اور ووٹوں میں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہزاروں ووٹ لیے ہیں، اگرچہ وہ جیت نہیں سکے ہیں لیکن اکثر نشستوں پر مطلب ٹن ہے، جیکب آباد کے قرب و جوار ہے، شکارپور ہے، اسی طرح خود لاڑکانہ میں بھی ہزاروں ووٹ لیے۔ تو اب وہاں جو جماعتیں ہیں جس میں مسلم لیگ بھی ہے، دوسرے بھی ہے، وہ مل کر کوشش کرتے ہیں کہ اکٹھے مل کر لے تاکہ پیپلز پارٹی کا جو اثر نفوذ ہے ووٹوں کے حوالے سے اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اچھا، یہاں میاں نواز شریف صاحب تشریف لائے اور اس وقت مولانا نے مجھے بھی بلایا، میں بلوچستان ہاؤس تھا، تو وہاں جو باتیں میری پہنچنے کے بعد ہوئی تو اس میں دو باتیں اہم ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کروں گا ناظرین کے، کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں مستقبل میں ہر جماعت کے مینڈیٹ کا احترام کرنا ہوگا، یعنی ایک دوسرے کے ٹانگیں نہیں کھینچنے ہوگی اور معاملات کو اس حد تک خراب نہیں کرنا ہوگا۔ دوسری یہ بات کی گئی کہ جس طرح ہم نے مل کر احتجاج کیا اور صورتحال ہوئی، تحریک عدم اعتماد تک ہم آئے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح اتحاد کو آگے بڑھائیں۔
تو ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے میں تو یہ سمجھا کہ وہ انتخابی اتحادی کی بات کر رہے ہیں، اور مولانا اور دیگر وہ لوگ تھے، شہباز شریف صاحب تھے، حسن اقبال صاحب تھے، ڈار صاحب وغیرہ جتنے بھی تھے، ہماری قیادت بھی تھی، جنرل سیکرٹری تھے مولانا غفور حیدری صاحب، مولانا عبدالواسع صاحب اور دیگر ہمارے جو ساتھی تھے، ہم سب یہ سمجھ گئے کہ انتخابی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ بعض علاقوں میں بلوچستان ہے، دیگر علاقے ہیں، گلگت ہے، کشمیر ہے، اور اسی طرح قبائلی علاقے ہیں، وہاں پر صرف یہ دو جماعتوں کی بات نہیں ہوتی، وہاں پر مقامی بھی چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں، علاقائی بھی تنظیمیں ہیں، اور وہاں پر مقامی سطح پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں لوگ۔ تو اس پہ ذرا ورک کیا جائے اور غور کیا جائے کہ کس حد تک آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس پہ ایک بات طے ہوئی، اور میاں نواز شریف صاحب نے شہباز شریف کو کہا کہ بھئی آپ اس مسئلے پہ نمائندگی کر کے بات کریں، اور یہاں سے مولانا عبدالغفور حیدری اور دیگر رفقا کا نام دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس طرح ایک یوں سمجھے کہ کیسے کمیٹی بنی ہے جو مستقبل میں اس پہ غور کرے گی، تو جو معاملہ آگے بڑھے گا اور شیڈول آئے گی تو اس پہ حتمی طور پر میرے خیال میں دونوں جماعتیں بات کریں گی، اور اسی طریقے سے بلوچستان میں بھی ہماری جماعتوں کے نچلی سطح پر اضلاع میں ماضی میں بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، جیسے مینگل صاحب کی پارٹی کے ساتھ خضدار میں ایک ان کا قومی اسمبلی میں ہم نے سپورٹ کی، تو صوبائی اسمبلیوں میں انہوں نے سپورٹ کی، تو وہ بھی چلتا رہے گا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں جو ہی شیڈول ہوگا اور ذرا جو فہرستیں سامنے آ جائیں گی کینڈیڈیٹس کے حوالے سے، تو ان پہ پھر غور ہوگا۔ تو ممکن ہے کہ جو پی ڈی ایم میں جماعتیں تھیں وہ اگر انتخابی مکمل اتحاد کی طرف نہیں جائیں گے تو کم از کم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے وہ ایک دوسرے کو ترجیح دیں گے۔ اوکے، سو اگر میں یہ کہوں حافظ صاحب کے مسلم لیگ نون اور جے یو آئی جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے قریب پہنچ چکی ہے، اور الیکشن اسکیجول جب بھی آئے گا اس کے بعد ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ کراچی ہو، چاہے وہ کے پی ہو۔ ایسے ہی ہے؟ بالکل صحیح ہے، قریب تو ہیں ہم، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان قریب ہو جائیں ہم، ان قریب ہو جائیں، قریب سے بھی زیادہ ٹھیک۔ تو وہ میں وہ اچھا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو مطلب ہے کہ it's almost done، ہو سکتی ہیں، it's almost done، اس طرح کہہ لیتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں حافظ صاحب، ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں حافظ صاحب، واپس آتا ہوں اور یہیں سے شروع کریں گے گفتگو ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ حافظ حسین احمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ جی حافظ صاحب، سو سیٹ ایڈجسٹمنٹ از آلموسٹ ڈن بٹوین جے یو آئی اینڈ مسلم لیگ نون۔ اچھا، اب یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی، اب آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی شروع میں، اور وہ یہ تھی کہ جناب کہ جب بادل جھٹ جاتے ہیں، جب سموک ختم ہو جاتی ہے تو اتحاد بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ بٹ ان دس پرٹیکولر کیس آپ سمجھتے ہیں کہ جناب حکومت جب بنائی جائے گی تو اس میں بھی آبویسلی جے یو آئی ساتھ ہوگی، کیونکہ اپنے اس نے آپشن جو ہے وہ ڈھونڈ لی ہے، اینڈ دیٹ از مسلم لیگ نون۔ اب تھوڑا سا اس سے آگے چلتے، کیا آپ کو میاں محمد نواز شریف صاحب ہی وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر آتے ہیں مسلم لیگ نون کی اگر واضح اکثریت آ جاتی ہے، یا اتحادی ساتھ مل جاتے ہیں، مسلم لیگ نون والے ملا لیتے ہیں، تو میاں نواز شریف صاحب ہی آپ کو وزیر اعظم نظر آتے ہیں بنتے ہوئے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، ابھی جو ریسنٹلی بیان آیا ہے اور اسٹیٹمنٹ بار بار دی جاتی رہی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں جناب جتنے بزرگ لوگ ہیں، یعنی کہ جتنے جن کی عمر زیادہ ہوگی ہے سیاستدانوں کی، وہ میرے خیال میں سائیڈ پہ ہو جائیں، اور انہوں نے مولانا صاحب کو بھی کہا کہ وہ مدرسے میں بیٹھے آرام کریں۔ تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ احتجاجی تحریک کے حوالے سے لوگ بڑھتے ہیں، احتجاج میں جو ہے وہ ڈنڈے اور قیدیں ملتی ہیں،
اور انتخابات میں منصب اور ٹکٹیں ملتی ہیں، اس میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے احتجاج میں آپ دیکھتے ہیں کہ کافی لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، بیرون ملک چلے جاتے ہیں، ضمانتیں کرا لیتے ہیں، بیمار پڑ جاتے ہیں، لیکن الیکشن کے حوالے سے اس لیے زیادہ صورتحال ہوتی ہے کہ ہر جماعت کے ہر کارکن اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ خدمت خلق کرے اور ان کو ٹکٹ ملے، تو اس حوالے سے مشکل پیدا ہوتی ہے کہ وہاں پر آپ ایک جماعت کے ورکروں کو بٹھا کر کہیں کہ وہ دوسری جماعت کے حوالے سے، پھر مقامی سطح پہ جو کھینچا تانی ہوتی ہے ہمارے ہاں، اس کے اثرات اس طرح جلدی ختم نہیں ہوتے، بڑے لوگ جو ہے وہ بیٹھ بھی جاتے ہیں، جس طرح زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب ہیں یا مولانا صاحب یا نواز شریف صاحب ہیں، تو بعض اگر آپ ماضی میں دیکھیں گے تو وہ سب سے زیادہ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے رہے، اور اس کے بعد حالات نے اس نہج پہ لے کر آیا، قومی اتحاد بنی، اس وقت مخالفت تھی پیپلز پارٹی کی، لیکن جب ضیاء الحق نے میدان صاف کر کے امپائر نے قبضہ کر لیا تو پھر آپ دیکھیں وہی پیپلز پارٹی، وہی جے یو آئی، وہی لوگ ایم آر ڈی اے آر ڈی بنی۔ تو یہ جو معروضی حالات ہیں احتجاجی، اس میں بڑی آسانی سے اتحاد ہو جاتا ہے، اور جہاں پر سیٹوں کا مسئلہ ہے وہاں پر میرے خیال میں آخری حد تک اتحاد مکمل طور پر ممکن نہیں ہے، اور اگر اتحاد ہو بھی تو اس کی شکل جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے سامنے آتا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ جی حافظ صاحب برخوردار بلاول صاحب نے کیا، تو کل محترم جناب آصف زرداری صاحب کا جو انٹرویو نشر ہوا ہے اس میں تو واضح طور پر اس بات کی نہ صرف وضاحت کی گئی ہے بلکہ نفی کی گئی ہے، اور یہی سوال کیا گیا تھا ان سے کہ برخوردار نے جو یہ بات کی ہے کہ بزرگوں کو ذرا آرام کر دینا چاہیے کیونکہ اب سموک اور وہ ختم ہو گیا تھا، تو اس لیے اب وہ آرام کریں اور نوجوانوں کو آگے بڑھنے دیں۔ اب انہوں نے دو باتیں واضح ہے، رانا صاحب، ایک تو سارے نوجوانوں کی بات نہیں کی، کیونکہ بڑے نوجوان پیپلز پارٹی کے اندر بھی ہر جماعت میں ہیں۔ ایک تو بلاول صاحب نے نوجوان اپنی آپ ہی کو تصور کیا کہ اس کے علاوہ کوئی نوجوان نہیں ہے، مجھے ہی وزیر اعظم بنایا جائے، نمبر ایک، ٹھیک ہے ہر ایک کو یہ حق پہنچتا ہے، لیکن کل خود زرداری صاحب نے جو ایک بات کی کہ میں ہی اس وقت پارٹی چلا رہا ہوں، اور ٹھیک ہے وہ ماشاءاللہ تیز ہے، عقل مند ہے بلاول، لیکن تجربہ ہے، یعنی اس نے اس حوالے سے اس بات کی نفی کی ہے، اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ نہ صرف یہ کہ پیپلز پارٹی کے ہر کینڈیڈیٹ کو میں ٹکٹ جاری کروں گا بلکہ بلاول بھٹو جو میرا بیٹا ہے اس کو بھی ٹکٹ میں نے جاری کرنا ہے۔ اس لیے یہ جو کہنا کہ فوری طور پر بزرگوں کو ریٹائر ہونا چاہیے، وہ اس کا غالباً احساس ہوا بلاول صاحب نے بھی اب جو نئی تقریر ختم کی ہے، اور پھر میرے ایک اور شو میں بھی ہمارے پیپلز پارٹی کے محترم انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جناب زرداری صاحب 68 کے 68 کے ہیں، اس لیے وہ اس باؤنسر سے بچ گئے ہیں۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مولانا کا بھی تبصرہ بڑا اچھا تھا کہ عمر کے اور فرق میں یہی ہے کہ جو الفاظ ادا کی جاتے ہیں وہ، تو بہرحال ہمیں توقع ہے کہ چند دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ صورتحال ایسی ہوگی کہ زرداری صاحب اور یہ سارے کے سارے مل بیٹھیں گے۔ کون مل بیٹھیں گے؟ ابھی تک شیڈول جو نہیں آیا، زرداری صاحب اور کون مل بیٹھیں گے؟ میں نے کہا زرداری صاحب، مولانا صاحب اور ان کو مل بیٹھنا پڑ سکتا ہے۔ اچھا اوکے، کیونکہ ابھی تک شیڈول آیا نہیں ہے، اوکے، شیڈول ابھی تک آیا نہیں ہے، اور شیڈول آنے کے حوالے سے بات اگر آگے بڑھ جاتی ہے تو پھر آپ کو نہ صرف یہ کہ یہ حضرات آپس میں ملے نظر آئیں گے، پھر آپ کو تحریک انصاف کے بھی کچھ لوگ اس کنٹینر پہ اور
اس احتجاج میں نظر آئیں گے. یہ ہماری ماضی کا ایک ایسا باب ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اچھا میں نے ایک چیز آپ سے پوچھی تھی, اس کو ذرا تھوڑی سی اس پہ ویری شارٹلی اگر آپ اس پہ کامنٹ کر سکیں. کیا آپ کو میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ جی میرے جس حد تک نظر ہے کمزور بھی ہے, اور آپ کو پتہ ہے نہیں, جو چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں وہ تو آپ دیکھ لیتے ہیں. جو چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں حافظ صاحب وہ ابھی بھی دیکھ لیتے ہیں آپ. جی ہاں, لیکن وہ میں آپ کی طرح نہیں ہوں کہ کالے نقے پہن کے دیکھتا ہوں. میری نقے جو ہے وہ ذرا تو رانا صاحب گزارش یہ ہے کہ مجھے اس میں شریف تو نظر آ رہا ہے. اچھا, اب وہ نواز ہے یا شہباز ہے یا کوئی اور کسی جگہ سے آئے گا, وہ اس کا بھی فی الحال میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے حافظ صاحب, بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ اور ناظرین سمجھ گئے ہوں گے. جی بالکل, میں بھی سمجھ گیا. اس میں نظر آ رہا ہے. جی بالکل وضاحت کر دیا آپ نے جی, بڑی تفصیلاً آپ نے پورا سینیریو ہمارے سامنے رکھ دیا. حافظ صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می. حافظ حسین احمد صاحب کہتے ہیں کہ اگلے وزیر اعظم انہیں شریف ہی بنتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن کون سے شریف وہ وقت بتائے گا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.